الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے نازل فرمایا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور ہم نے آپ پر ذکر کو اس لیے نازل کیا ہے، اس لیے آپ پر ذکر کو اتارا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کو وہ باتیں بیان کرے جو ان کی طرف ان کے رب نے نازل کیا ہے۔ تو قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے کیوں نازل کیا ہے؟ تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے احکامات کو کھول کھول کر بیان کریں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین بار بار حکم بھی دیتا ہے اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْهِمْ اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، میرے پیغمبر آپ انسانوں پر قرآن مجید آپ پڑھ کر سنائیے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ وہ ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی مکہ مکرمہ کو آباد کرتے وقت، خانہ کعبہ کو تعمیر کرتے وقت اللہ رب العالمین سے بھی یہ دعا کی تھی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا جو وقفہ ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے نبی علیہ السلام اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 2000 سال کا کیا ہے وقفہ ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام 2000 سال پہلے دعا کرتے ہیں اور ان کی دعا قبول ہوتی ہے 2000 سال بعد۔ تو بس اوقات ہم بھی دعا کرتے ہیں اور اگر دعا آج ہم نے دعا کی ہے، اگر کل دعا قبول نہیں ہوتی تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے بس اوقات انسان دعا کرتا ہے، اللہ اس انسان کی دعا کو اس کی آنے والی نسلوں میں اللہ اس دعا کی قبولیت کی صورت میں انہیں اللہ رب العالمین وہ نعمتوں سے نوازتا ہے۔ بس اوقات جو نعمتیں ہمیں ملتی ہے این ممکن ہے ہمارے گزرے ہوئے آباء و اجداد میں سے کسی کی دعا ہو۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا، تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے جس نبی اور رسول کا ڈیمانڈ کیا تھا اس نبی اور رسول کی جو ذمہ داری بھی بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ وہ ان لوگوں پر آپ کی آیات پڑھ کر سنانے والا ہوں۔ تلاوت کسے کہتے ہیں؟ پڑھ کر سنانا۔ تو قرآن مجید کے حوالے سے ہمارا نظریہ، ہمارا موقف یہ ہے، ہم قرآن مجید انسانوں پر قرآن مجید پڑھنا عبادت سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید کس پر؟ انسانوں پر قرآن مجید پڑھنا فرض سمجھتے ہیں، واجب سمجھتے ہیں، عبادت سمجھتے ہیں۔ لوگوں کا ہمارے بارے میں یہ ایک رائے ہے کہ یہ لوگ قرآن مجید کے ختم نہیں کرتے، یعنی قرآن مجید انسانوں پر نہیں پڑھتے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہم انسانوں پر اس وقت قرآن مجید پڑھنے کے قائل ہے جب وہ انسان قرآن مجید سن کر، قرآن مجید سمجھ کر، قرآن مجید کی آیات دیکھ کر اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی طاقت و صلاحیت رکھتا ہو۔ ہم انسانوں پر قرآن مجید پڑھنے کے کیا ہے؟ قائل ہے، بلکہ ہم اس کو عبادت بھی سمجھتے ہیں، ہم اس کو فرض بھی سمجھتے ہیں کہ زندہ انسانوں پر قرآن مجید پڑھ کر سنانا۔ ابھی ہم آپ پر قرآن مجید ہی پڑھ کر سنا رہے ہیں، البتہ انسان کے مرنے کے بعد قرآن مجید اس مرے ہوئے انسان پہ پڑھنا ہم اس کو بدعت سمجھتے ہیں۔ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ بدعت سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے آخری پیغمبر اور رسول ہے۔
ہمارا عقیدہ ہے ختم نبوت کا۔ نبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ختم ہو چکی ہے۔ نبی علیہ السلام کے بعد دنیا میں نہ کسی نبی نے آنا ہے، اور اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ دجال ہے، وہ نبی نہیں ہے۔ اب نبوت کا سلسلہ کیوں ختم ہوا؟ اب نبوت کا سلسلہ اگر ختم ہوا ہے تو اب نبیوں کی ذمہ داری کون ادا کرے گا؟ اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری امت کے اوپر ڈالی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ہی وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے تمہیں انتخاب کیا گیا ہے، تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے تم روکتے ہو۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کامل اور مکمل ہمیں دے کر گئے ہیں۔ رسول اللہ نے دین کامل مکمل ہمیں دے کر گیا ہے۔ دین نبی میں نہ کسی اضافے کی کوئی گنجائش ہے اور نہ کسی کمی کی کوئی گنجائش ہے۔ دین نبی میں، رسول اللہ کے دین میں نہ کسی اضافے کی اور نہ کمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی نبی علیہ السلام کی اس مشن کی تکمیل کی، اللہ رب العالمین نے بھی ڈگری جاری کر دی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ مائدہ میں۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل اور مکمل میں نے کیا ہے، اور تمہارے لیے دین اسلام کو بطور دین انتخاب کر کے میں راضی ہوا ہوں۔ اب دین نبی علیہ السلام کی زندگی میں دین مکمل ہو چکا ہے۔ دین کس نبی علیہ السلام کی زندگی میں مکمل ہو چکا ہے، اور نبی علیہ السلام کے بارے میں بحیثیت مسلمان، بحیثیت امتی، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ آپ علیہ السلام نے جو کچھ آپ کی طرف اللہ کی طرف سے بطور وحی آئی تھی، آپ نے ایک ایک کر کے لوگوں کو آپ نے بتا کر، لوگوں کو سکھا کر اور لوگوں کو پریکٹیکل کروا کر آپ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو لہٰذا اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے دین میں جو دین آپ مکمل کر کے گئے ہیں اور جس کی تکمیل کی، جس کی مکمل ہونے کی قرآن مجید نے بھی اللہ رب العالمین نے ڈگری جاری کی ہے، تو کیا نبی علیہ السلام کے زمانے میں کیا آپ علیہ السلام کے رشتہ دار، کیا آپ علیہ السلام کے عزیز، کیا آپ علیہ السلام کے چاہنے والے، اور جو آپ علیہ السلام جن سے محبت کیا کرتے تھے، کیا وہ لوگ آپ کی زندگی میں وفات پائے ہیں یا نہیں پائے؟ کیا خیال ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم زندگی کی کتاب ہم اٹھاتے ہیں تو ہمیں یہ بات دکھائی دیتے ہیں نبی علیہ السلام کی ابتدائی ایام میں جب آپ نے نبوت و رسالت کی، جب آپ نے دعوت شروع کر دی، تو آپ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے کے جرم میں سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو اسلام کا سب سے پہلا شہیدہ ہے، مکہ میں شہید ہوتی ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کو نبوت و رسالت ملنے کے 10واں سال، نبوت کی 10ویں سال، آپ علیہ السلام کے سب سے محبوب ترین بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وفات پاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑی محبت تھی، بڑی عقیدت تھی نبی علیہ السلام کو، اسی لیے آپ علیہ السلام پوری زندگی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد جب بھی نبی علیہ السلام کے گھر میں گوشت بنتے تھے، جب بھی آپ کے گھر میں گوشت بنتے تھے تو آپ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو سہیلیاں ہیں ان کو باقاعدہ اللہ کی نبی علیہ السلام حصہ آپ دیا کرتے تھے، بھیجا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کی جو 3 بڑی صاحبزادیاں آپ علیہ السلام کی زندگی میں ہی وفات پاتی ہیں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی شادی ہوتی ہے نبی علیہ السلام کی نبوت سے پہلے، کس کی؟ سیدہ زینب کی،
ان کی شادی ہوتی ہے ان کے خالازاد کزن سیدنا ابو العاص بن ربیع سے. کس سے؟ ابو العاص بن ربیع سے ان کی شادی ہوتی ہے، اور یہ نبی علیہ السلام کی نبوت سے پہلے ان کی شادی ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد ابو العاص بن ربیع مسلمان نہیں ہوتے. سیدہ زینب تو اسی وقت مسلمان ہو جاتی ہے، لیکن ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی خاوند سیدنا ابو العاص بن ربیع ان ایام میں مسلمان نہیں ہوئے تھے. یہاں تک کہ بدر میں لڑتے ہوئے ابو العاص بن ربیع گرفتار ہوئے. مشرکین مکہ کی طرف سے لڑتے ہوئے ابو العاص بن ربیع کیا ہوئے؟ گرفتار ہوئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے مشورہ کرنے کے بعد آپ علیہ السلام نے یہ اصولی فیصلہ کیا تھا کہ ہم ان قیدیوں سے فدیہ لے کر ہم ان کو چھوڑ دیں گے. کیا کریں گے؟ فدیہ لے کر چھوڑ دیں گے. تو اب ان کے رشتہ داروں کی طرف پیغام بھیج دیا گیا کہ آپ اپنے اپنے جو بندے کے آپ فدیہ پیش کریں اور اپنے بندے کو قیدی سے آزاد آپ کروائیں. تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے خاوند کو چھڑانے کے لیے، سیدہ زینب اپنے خاوند کی رہائی کے لیے بطور فدیہ ایک ہار بھیجتی ہے. کیا؟ ایک ہار. اور وہ ہار وہ تھا جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اور رخصتی کے موقع پہ سیدہ زینب کو پہنا کر، وہ ہار تھا جو سیدہ خدیجہ کی، اور سیدہ خدیجہ نے اپنے صاحبزادی کو رخصت کرتے، جس وقت وہ رخصت کر رہی تھی اس وقت یہ ہار بطور گفٹ شادی پہ ماں نے بیٹی کو دیا تھا. جب یہ ہار نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا تو نبی علیہ السلام کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے گزارے ہوئے ایام یاد آ گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکے، اور آپ نے صحابہ کرام سے باقاعدہ اجازت لی، اگر آپ کی اجازت ہے تو اس ہار کو واپس کر دیا جائے، کیونکہ یہ وہ ہار ہے جسے سیدہ خدیجہ نے اپنے صاحبزادی سیدہ زینب کو رخصتی کی وقت دیا تھا. یعنی نبی علیہ السلام کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اتنی محبت تھی. اور قرآن مجید اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں مکمل کیا ہے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے 13 سال بعد تک لگاتار قرآن مجید نازل ہوتا رہا ہے. اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کیا نبی علیہ السلام نے اپنی سب سے محبوب ترین بیوی، جس سے نبی علیہ السلام کی اتنی محبت تھی کہ آپ جب آپ کے گھر میں ان کی وفات کے بعد بھی گوشت بنتے تو آپ ان کے سہیلیوں کو باقاعدہ حصہ بھیجا کرتے تھے. جب سیدہ خدیجہ کی ہار نبی علیہ السلام کے سامنے ان کی صاحبزادی اپنے خاوند کی رہائی کے لیے بطور فدیہ بیچتی ہے تو نبی علیہ السلام اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ سکے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بار بار زندگی میں یاد کرتے رہے. یہاں تک کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نبی علیہ السلام سے کہنے لگی، اللہ کے حبیب آپ بار بار خدیجہ 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 آپ کرتے رہتے ہیں، گویا کہ ایسا لگتا ہے قریش کی اس بڈھی عورت کے علاوہ آپ نے کوئی عورت نہیں دیکھی. یعنی اب سیدہ خدیجہ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تو نبی علیہ السلام کی سب سے نوعمر ترین بیوی تھی. کون؟ سیدہ عائشہ. تو کہنے لگی اللہ کے نبی کیا آپ بار بار ایک بڈھی جو آپ سے کتنے سال بڑی تھی، جس وقت شادی ہو رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عمر تھی؟ 25 سال، اور سیدہ خدیجہ کی 40 سال. کتنے سال کا فرق ہوا؟ 15 سال کا. یعنی نبی علیہ السلام سے سیدہ خدیجہ 15 سال بڑی عمر کی تھی. پھر وہ ڈبل بیوہ تھی، 2 جگہوں پہ ان کے رشتہ ہوا تھا، اور دونوں جگہوں پہ ان کے جو خاوند وہ فوت ہو چکے تھے، ڈبل بیوہ تھی. تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، عائشہ تمہیں معلوم نہیں ہے خدیجہ وہ ہے، خدیجہ اس وقت میرے ساتھ کھڑی رہی جب لوگ میرے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھے. خدیجہ نے اس وقت اپنے مال جائیداد میں مجھے شریک کیا جب لوگ مجھے اپنے مال جائیداد سے محروم کر رہے تھے. خدیجہ میرے اوپر اس وقت ایمان لے کر آئی
جب لوگ میرے ساتھ کفر کر رہے تھے، انکار کر رہے تھے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں مردوں میں سے بہت سے مرد حضرات کمال کے درجے کو پہنچ چکے ہیں، عورتوں میں سے چند خواتین ایسے ہیں جو کمال کو پہنچے ہیں۔ تو اس میں آپ فرماتے ہیں کمل من الرجال کثیرون، مردوں میں سے بہت سے لوگ کمال کے درجے کو پہنچے ہیں، اور عورتوں میں سے آپ نے فرمایا 3 عورتیں، کتنی عورتیں؟ 3 عورتیں کمال کے درجے کو پہنچی ہے۔ فرمایا آسیہ امرأۃ فرعون، آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، ومریم ابنۃ عمران، اور مریم جو عمران کی بیٹی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، وخدیجہ بنت خویلد، اور خدیجہ جو خویلد کی بیٹی تھی، جو میری پہلی بیوی تھی۔ اور پھر فرمایا وفضل عائشہ علی سائر النساء، اور عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر کفضل السرید علی سائر الطعام، جس طرح سرید کھانے کا مقام تمام کھانوں پر ہے۔ تو اس حد تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت بھی تھی۔ آپ علیہ السلام زندگی کی آخری ایام تک سیدہ خدیجہ سے آپ وفا کرتے رہے۔ البتہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے 13 سال بعد تک قرآن مجید نازل ہوتے رہے۔ کیا کہا؟ سیدہ خدیجہ کی وفات کے 13 سال بعد تک قرآن مجید نازل ہوتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نہ آپ نے برسی منائی، نہ آپ علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایصال ثواب کے لیے کیا کہا؟ ایصال ثواب کے لیے صحابہ کرام کو گھر بلا کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ختم قرآن کا ان کی وفات کے بعد نبی علیہ السلام نے اہتمام نہیں کیا، بلکہ اگر یہاں پہ نبی علیہ السلام سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے قرآن مجید کا ختم کا اہتمام کرتے تو نبی علیہ السلام کے پاس معقول عذر تھا جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ آپ اگر یہ فرماتے کہ چونکہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے مجھ پر ایمان لانے والی تھی، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبوت کے بعد میرے ساتھ 10 سال تک میرے ساتھ زندہ رہی، اور 10 سال تک جتنے قرآن مجید کا حصہ نازل ہوا تھا وہ تو میرے خدیجہ پڑھ سکی، ان کو پڑھ کر میرے خدیجہ ثواب حاصل کر سکی، لیکن ان کی وفات کے 13 سال بعد تک جو قرآن مجید کا حصہ نازل ہوا وہ میری خدیجہ نہیں پڑھ سکی، ان کو پڑھ کر ثواب حاصل نہیں کر سکی، لہٰذا میں ان قرآن مجید کے اس حصے کو جو خدیجہ کی وفات کے بعد نازل ہوا ہے میں پڑھ کر خدیجہ کی ایصال ثواب کے لیے، خدیجہ کو ثواب پہنچانے کے لیے میں ختم کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ کے پاس معقول عذر تھا یا نہیں تھا؟ کیونکہ وہ حصہ جو خدیجہ نہیں پڑھ سکی میں خدیجہ کے لیے پڑھ کر ایصال ثواب میں کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی کے پاس عذر تھا یا نہیں تھا؟ عذر تھا۔ تو کیا آپ علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ کی وفات کے بعد ان کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کیا؟ اگر رسول اللہ نے کیا ہے تو وہ دین کا حصہ ہے، جو رسول اللہ نے اگر یہ کام کیا ہے تو دین ہے، اگر آپ نے وہ کام نہیں کیا یہ دین نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے 3 بڑی صاحبزادیاں جو جوان بھی ہو گئی، ان کی شادیاں بھی ہوئی، ان کے بچے بھی ہوئے، اور وہ سب دین اسلام پر ہی تھی۔ کیا سیدہ زینب نے اپنی والدہ ماجدہ کی ایصال ثواب کے لیے کیا قرآن مجید ختم کرنے کا اہتمام کیا؟ کیا سیدہ رقیہ نے اپنے والدہ ماجدہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایصال ثواب کے لیے کیا ختم کا انتظام یا اہتمام کیا؟ کیا سیدہ ام کلثوم نے کیا اپنی والدہ ماجدہ کے ایصال ثواب کے لیے اپنے گھر میں صحابہ کرام کو بلا کر کیا مروجہ جو ختم کرتے ہیں کیا اس طرح کا ختم کیا؟ اگر انہوں نے کیا ہے تو دین ہے،
اگر انہوں نے نہیں کیا دین نہیں ہے۔ کیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی والدہ ماجدہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد، کیونکہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے واحد آپ کی صاحبزادی ہے، جو نبی علیہ السلام کی وفات، آپ کی جدائی کی غم برداشت کر لیتی ہے کون؟ سیدہ فاطمہ، کیونکہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ بعد تک زندہ رہی، اور رسول اللہ کی وفات کے 6 ماہ بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وفات پاتی ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے، کیا سیدہ فاطمہ نے اپنی والدہ کی ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کیا؟ اگر سیدہ فاطمہ نے کیا ہے تو دین ہے، سیدہ زینب نے کیا ہے تو دین ہے، سیدہ رقیہ نے کیا ہے تو دین ہے، سیدہ ام کلثوم نے کیا ہے تو دین ہے۔ کیا رسول، اور ان سب سے اہم، کیا رسول اللہ نے اتنی زیادہ محبت وفاؤں کے باوجود کیا آپ نے کبھی، اگر یہ بھی ان کے درجات بلند کرنے کا طریقہ کار ہوتا تو رسول اللہ سب سے پہلے سیدہ خدیجہ پہ روزانہ کی بنیاد پہ ختم کرتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ آئیے تھوڑا سا اور آگے بڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنا چچا جناب حمزہ شہید ہوئے۔ ہم یہ بات سیرت میں پڑھ آئے ہیں، جب حضرت حمزہ کے قاتل وحشی بن حرب مسلمان ہو گئے تو رسول اللہ نے وحشی سے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا وحشی، آپ نے اس کے اسلام کو قبول کیا، لیکن آپ نے ان سے یہ درخواست کی، آپ یہ مہربانی کرے آپ میری نگاہوں کے سامنے نہ بیٹھے۔ جب آپ میرے نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے تو مجھے چاچا یاد آ جاتا ہے اور میں اپنے آپ کو برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، تو لہٰذا آپ کیا کریں، تھوڑا آپ سائڈ پہ بیٹھے۔ سیدہ حمزہ شہید ہوتے ہیں، کیا حضرت رسول اللہ نے سیدہ حمزہ کے ایصال ثواب کے لیے ختم القرآن کا آپ علیہ السلام نے انتظام کیا؟ اسی طرح آپ علیہ السلام کے بہت سے صحابہ کرام شہید ہوئے، آپ نے کسی بھی صحابہ کرام، کسی بھی صحابی کے ایصال ثواب کے لیے ختم القرآن کا مکہ میں، مدینہ میں اہتمام کیا؟ چلیے تھوڑا سا اور آگے جائیے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، دنیا سے وفات پاتے ہیں، کیا جناب ابو بکر نے، جو رسول اللہ سے بڑی محبت رکھتے تھے، رسول اللہ سے بڑی عقیدت رکھتے تھے، ہمارا ایمان ہے، میری اور آپ کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی ہو نہیں سکتی جتنی صدیق اکبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی؟ کیا جناب صدیق اکبر نے رسول اللہ کی وفات کے بعد صحابہ کرام کو مسجد نبوی میں جمع کر کے آپ کے ایصال ثواب کے لیے ختم القرآن کا اہتمام کیا؟ کیا سیدنا عمر نے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر اپنے ہوش کھو بیٹھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر موت آئی ہے، میں اس کے سر تن سے جدا کر دوں گا، تو کیا سیدنا عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی بڑی محبت و عقیدت رکھنے کے باوجود کیا سیدنا عمر نے اپنے ایام خلافت میں 10 سال تک سیدنا عمر خلافت کرتے رہے، کیا انہوں نے ایک بار سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے ختم القرآن کا اہتمام کیا ہے؟ سیدنا عثمان، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد تھے، ابو بکر رسول اللہ کے سسر تھے، ابو بکر کیا تھے؟ رسول اللہ کے سسر۔ عمر کیا تھے؟ رسول اللہ کے سسر۔ ابو بکر کی بیٹی عائشہ، عمر کی بیٹی حفصہ، یہ دونوں کون تھی؟ امہات المؤمنین میں سے، ازواج مطہرات میں سے، ازواج رسول میں سے۔ تو جناب ابو بکر رسول اللہ کے سسر، جناب عمر رسول اللہ کے سسر، اور جناب عثمان کے سسر خود رسول اللہ، اور جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کائنات میں منفرد ترین شخصیت ہے پوری انسانی تاریخ میں، جس کو ایک نبی نے 2 بیٹیوں کا رشتہ دیا۔ جناب عثمان کو یہ اعزاز حاصل ہے پوری انسانی تاریخ میں، جسے ایک نبی نے اپنی ایک بیٹی کے بعد دوسری بیٹی کا رشتہ دیا ہے۔ اسی لیے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا لقب کیا ہے؟ ذو النورین۔ کیا نام ہے؟ ذو النورین، 2 نور، ایک سیدہ رقیہ کی صورت میں، ایک سیدہ ام کلثوم کی صورت میں۔ تو کیا سیدنا عثمان نے 12 سال تک خلافت کرتے رہے؟ کیا سیدنا عثمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی محبت میں، آپ کی عقیدت میں، آپ کی درجات بلند کرنے کے لیے کیا سیدنا عثمان نے رسول اللہ کے لیے ختم القرآن کا اہتمام کیا؟ کیا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچزاد بائی بھی تھے، آپ کی گھر میں پلے بڑے تھے، اور آپ کی سب سے محبوب ترین بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر بھی تھے، کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ایام خلافت میں سن 35 ہجری سے لے کر سن 40 تک لگ بھگ سیدنا علی کی خلافت رہی، کیا سیدنا علی نے کیا رسول اللہ کے لیے ختم القرآن کا اہتمام کیا؟ کیا رسول اللہ کے نواسے سیدنا حسن نے، سیدنا حسین نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ختم القرآن کا اہتمام کیا ہے؟ کیا رسول اللہ کے چچزاد بھائی سیدنا عبداللہ ابن عباس نے، سیدنا فضل ابن عباس نے، سیدنا قسم ابن عباس نے اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہ بھی زندہ تھے، کیا انہوں نے ختم القرآن کا رسول اللہ کے لیے ایصال ثواب کے لیے ختم القرآن کا اہتمام کیا ہے؟ اگر انہوں نے کیا ہے تو دین ہے، اور اگر انہوں نے نہیں کیا تو دین نہیں ہے۔ اور اس سے بھی اہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم امت سے یہ تقاضا کیا ہے۔ ہم سے کیا تقاضا کیا ہے؟ ہم سے اللہ کے نبی نے اپنے بارے میں تقاضا کیا ہے۔ ایک آپ نے فرمایا مجھ پر صلاۃ و سلام بھیجو، کیا فرمایا؟ مجھ پر، بلکہ اللہ نے حکم دیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس عمل کی کیا فضیلت ہوگی، اس عمل کا آغاز اللہ خود کرتا ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ پہ صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں، لوگوں تم بھی میرے نبی پر صلاۃ بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ اللہ بھی صلاۃ بھیجتے ہیں، فرشتے بھی صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں، اور اللہ نے ہم سے تقاضا کیا تم بھی صلاۃ و سلام بھیجو۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دینے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ چڑھتے ہیں۔ کیا؟ خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ چڑھتے ہیں، پہلی سیڑھی پہ آپ قدم رکھتے ہیں، پہلے سٹیپ پہ آپ قدم رکھتے ہیں، آپ آمین کہتے ہیں، پھر دوسرے سٹیپ پہ آپ چڑھتے ہیں، آمین کہتے ہیں، تیسرے سٹیپ پہ آپ چڑھتے ہیں، آپ آمین کہتے ہیں۔ صحابہ کرام حیران اور پریشان ہوئے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آج معمول سے ہٹ کر آپ پہلے سٹیپ پر چڑھے، آپ نے آمین کہا، دوسرے سٹیپ پہ چڑھے آمین کہا، تیسرے سٹیپ پہ چڑھے آمین کہا، کیا ماجرا ہے؟ تو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وضاحت کی، اور آپ نے فرمایا میں پہلے سٹیپ پہ چڑھا تو جبریل بدعا کر رہے تھے، جبریل جو سید الملائکہ کیا کر رہے تھے؟ بددعا کر رہے تھے، اور سید البشر آمین کہہ رہے تھے۔ تو رسول اللہ فرماتے جب میں پہلے سٹیپ پہ چڑھا تو ترتیب میں تھوڑا سا مجھے کنفیوز ہو رہا کہ فرماتے کہ اللہ کی جبریل بددعا کر رہے تھے، وہ آدمی نست و نابود ہو، تباہ و برباد ہو جس کی زندگی میں رمضان آئے اور اس نے رمضان کا روزہ رکھ کر رمضان میں اپنے رب کو منا کر اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک صاف نہ کرے، اس کے لیے جبریل نے بددعا کی، رسول اللہ نے آمین کہا۔ دوسرا آپ فرماتے ہیں کہ جبریل نے اس آدمی کے حق میں اس آدمی کے خلاف بددعا کی جس کی زندگی میں اس کی والدین موجود ہو، والدین آ جائے اور والدین کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہ کر سکے۔ اور تیسرا اس آدمی کے خلاف بددعا کی جس کی موجودگی میں میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر صلاۃ نہ بھیجے، اور آپ نے فرمایا کہ مجھ پر صلاۃ بھیجو، وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی، تم مجھ پر صلاۃ بھیجو، تمہارے صلاۃ مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ کیا؟ تمہارے صلاۃ و سلام مجھ پر پہنچایا جاتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ نماز میں صلاۃ بھیجنے کا آپ نے حکم دیا، اسی لیے ہم نماز تشہد میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ پر صلاۃ و سلام بھیجنے کا ہمیں حکم دیا۔ کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں آپ کے ایصال ثواب کے لیے قرآن مجید ختم کرنے کا حکم دیا؟ کیا خیال ہے؟ اگر کوئی اعتراض کرے ان سے آپ یہی سوالات رکھیں، کیا ان کو اللہ کی نبی سے محبت نہیں تھی؟ کیا نبی کو اپنے لوگوں سے محبت نہیں تھی؟
سیدہ خدیجہ سے، سیدنا حمزہ سے، سیدہ زینب سے، سیدہ رقیہ سے، سیدہ ام کلثوم سے، یہ وہ ہستیاں ہیں جو رسول اللہ کی زندگی میں وفات پائے۔ خدیجہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم، یہ رسول اللہ کی اپنے گھر میں سے 4 افراد۔ کتنے؟ 4 افراد، خدیجہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی البتہ وفات بعد میں ہوتی ہے۔ کیا آپ علیہ السلام نے ان میں سے کسی کے ایصال ثواب کے، البتہ آپ ان کے لیے دعا ضرور کرتے تھے، ان کی مغفرت کے لیے، ان کی درجات کی بلندی کے لیے میرے نبی نماز کی ہر رکعت میں دعا کرتے تھے، نماز کی ہر نماز میں دعا کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ ہم بھی کرتے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، التحیات میں التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہم پر ہو اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر ہو۔ وہ نیک بندے مرے ہو تب، زندہ ہو تب، ابھی آنے والے ہو تب، یا تو فوت ہو چکے ہیں، یا ابھی دنیا میں موجود ہیں، یا دنیا میں ابھی آنے والے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں السلام علینا، سلامتی ہم پر ہو، کس سے سلامتی؟ جہنم کی عذاب سے سلامتی، دنیا کی آزمائشوں سے سلامتی، آخرت کی آزمائشوں سے سلامتی، برزخ کی آزمائشوں سے سلامتی، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے تمام نیکوکار بندوں پر۔ جو نیکوکار بندے اب فوت ہو چکے ہیں ان پر بھی سلامتی، وہ بھی اللہ کی طرف سے سلامتی کے محتاج ہے۔ جو بندے موجود ہیں، زندہ ہیں، وہ بھی اللہ کی سلامتی کے کیا ہے؟ محتاج ہیں، اور جو آنے والے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے سلامتی کے کیا ہے؟ محتاج ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ہم سے تقاضا کیا کہ آپ پر صلاۃ بھیجا جائے۔ کیا؟ آپ پر صلاۃ بھیجا جائے۔ دوسرا تقاضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ کیا، جب بھی تم مؤذن کو آذان دیتے ہوئے سنو، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، جب مؤذن آذان دیتے ہوئے سنو، یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے، یہ حکم عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اذان کی کبھی جواب دیا ہے آپ نے؟ جی، تو وہاں پہ آپ نے کیا فرمایا؟ آخر میں کیا فرمایا؟ جب اذان مکمل ہو جائے، اذان جب مکمل ہو جائے تو یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ کون سی دعا؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ یہاں پہ مقام محمود کا اللہ سے میرے لیے مقام محمود اللہ سے مانگو، اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو۔ وسیلہ سے مراد، وسیلہ ایک جگہ ہے جو اللہ کے عرش کے زیادہ قریب ہے، اور آپ فرماتے ہیں یہ ایک ہی بندے کو وہ جگہ ملے گی، وہ مقام ایک بندے کو حاصل ہوگا، اور مجھے امید ہے اللہ رب العالمین وہ جگہ مجھے عطا فرمائے گا۔ کیا فرمایا؟ اس کے بعد اللہ رب العالمین سے میرے لیے وسیلے کا تقاضا کرو، اور اللہ سے میرے لیے، میں محمد کے لیے مقام محمود کا کیا کرو؟ تقاضا کرو، مطالبہ کرو۔ جو کام ہم رسول اللہ کے بارے میں کرنے والے کام تھے، آپ نے کہا یہ کام ہے، مجھ پر صلاۃ بھیجو کثرت کے ساتھ، اور اللہ سے میرے لیے وسیلہ اور مقام محمود کا ڈیمانڈ کرو۔ یہ آپ نے ہم سے تقاضا کیا، ڈیمانڈ کیا۔ نہ آپ علیہ السلام نے آپ کی طرف سے ختم کرنے کا، نہ آپ نے کسی فوت شدہ انسان پر ختم کیا، نہ آپ نے ہمیں ختم کرنے کا آپ علیہ السلام نے ہم سے تقاضا کیا۔ دین وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو دین کے نام سے حصول ثواب کے لیے جو جو کام رسول اللہ کے زمانے میں تھا وہ دین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جنت میں درجات بلند کرنے کے لیے یا میت کی بخشش کے لیے جو بھی طریقہ کار اگر ہم ایجاد کریں اسے بدعت کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے بیٹا؟ بدعت کہا جاتا ہے۔ اور بدعت ہر ہفتے میں بچہ دیتی ہے۔ بدعت ہر ہفتے میں روزانہ کی بنیاد پہ بدعت کیا دیتی ہے؟ بچہ دیتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں، رسول اللہ ہر خطبے میں فرمایا کرتے تھے
وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا سب سے بدترین کام، حالانکہ قتل بدترین کام ہے، قتل بدترین کام ہے، چوری بدترین کام ہے، ڈکیتی بدترین کام ہے، کسی کا حق کھا جانا بدترین کام ہے، زنا بدترین کام ہے، لیکن اللہ کی نبی سب سے بدترین کام کسے کہتے تھے؟ دین میں سب سے بدترین وہ ہے محدثات، جو دین کے نام پہ بعد میں ایجاد کیا جاتا ہے، جو دین کے نام پہ بعد میں ایجاد کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ بدترین کام ہے۔ اب سوال یہ ہے اگر کرے تو کیا حرج ہے؟ سوال یہ ہے نا، کرے تو کیا حرج ہے؟ حرج یہ ہے جو کرنے والا لاشعوری میں لا علمی میں، لاشعوری اور لا علمی میں کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دو باتوں میں سے، دو آراء میں سے رائے قائم کرنا ہوتا ہے۔ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دین ثواب حاصل کرنے کے لیے آپ نے نہیں کیا، اس کو آج ہم دین سمجھ کر حصول ثواب کے لیے جب ہم کریں گے تو کرنے والا لاشعوری اور جہالت کی بنیاد پہ دو باتوں میں سے ایک بات کہہ رہا ہوتا ہے زبان حال سے۔ پہلی بات، قرآن مجید میت کے ایصال ثواب کے لیے زندہ قرآن مجید پڑھ کر میت کو بخشوا سکتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو امت سے چھپایا، تو وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ یہ میت پر قرآن مجید ختم کر کے اس کو بخشوایا جا سکتا ہے، اسے جنت میں اعلیٰ مقام دلوایا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اہم ترین فارمولہ کیا کر دیا؟ چھپایا۔ تو وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے نعوذ باللہ دین میں ایک اہم ترین کام چھپا کر اللہ کے نبی نے رسالت میں خیانت کی، نعوذ باللہ۔ یا وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے یہ جو مرنے کے بعد قرآن مجید پڑھ کر آدمی کو جنت کی ٹکٹ دینا، یہ جو طریقہ کار ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقہ کار کے بارے میں علم اور ادراک نہیں تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طریقہ کار سے واقف نہیں تھے، تو وہ کیا کہنا چاہتا ہے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ عالم ہوں، میں زیادہ جانتا ہوں، جو بات اللہ کی نبی کے علم میں نہیں آئی وہ بات میری علم میں آئی، تو لہٰذا وہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عالم کہہ رہا ہوتا ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو بڑا عالم ہونے کا دعویٰ کرے وہ بھی ہمارے مطابق دائرہ اسلام سے خارج۔ جو رسول اللہ کے بارے میں یہ تاثر قائم کرے کہ آپ نے رسالت میں خیانت کی ہے، آپ نے جنت میں جانے کا ایک اہم ترین طریقہ آپ نے ہمیں نہ بتا کر آپ نے رسالت میں خیانت کی، جو اللہ کی نبی کو خائن سمجھے وہ بھی ہمارے مطابق دائرہ اسلام سے خارج، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ امین تھے۔ کیا تھے؟ امین۔ آپ کو صادق اور امین آپ کے دشمن بھی کہا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت داری کا یہ عالم ہے، مشرکین مکہ کے لوگ آپ کی جان لینے کے لیے آپ کے گھر کا محاصرہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ گھر کا محاصرہ کرتے ہیں، اور آپ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر گھر سے نکلتے ہیں، لیکن آپ کو فکر لاحق کیا ہے؟ لوگوں نے میرے پاس جو چیزیں امانت چھوڑی ہے ان کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہر آدمی کو پہنچانا ہے۔ اسی لیے آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ذمہ داری دی، یہ چیزیں آپ نے ان لوگوں کو پہنچا کر بعد میں آپ نے ہمارے ساتھ آنا ہے۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جان لینے کے لیے آپ کی گھر کے ارد گرد کریک ڈاؤن ہو گیا، محاصرہ ہوا ہے، اور آپ علی کو کیا ذمہ داری دیتے ہیں؟ آپ نے ان چیزوں کو ان لوگوں تک پہنچا کر آنا ہے مدینہ میں۔ تو کیا وہ رسول جو اللہ رب العالمین کی جو وحی ہے اس وحی میں خیانت کر سکتا ہے؟ کیا آپ امت سے کوئی چیز آپ چھپا سکتا ہے؟ جو نبی قیامت کے دن میں جب سارے انبیاء کی زبان پر ہوگی نفسی نفسی نفسی، اللہ میری جان میری جان میری جان، تو رسول اللہ فرماتے ہیں وہاں پر میری زبان پر کیا ہوگی؟ اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی، اللہ میری امت میری امت۔ کیا اس نبی کے بارے میں ہم یہ تاثر قائم کرتے ہیں
کہ وہ رسول نے یا تو اس طریقے سے وہ رسول ناواقف تھے یا یہ طریقہ رسول کو معلوم تھا، لیکن رسول نے اس آسان طریقے کو امت سے چھپا کر رسالت میں کیا کی ہے؟ خیانت کی ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ ہم زندہ انسانوں پر قرآن مجید پڑھنے کے قائل ہیں، جب تک وہ زندہ ہے، جب تک وہ سننے، سمجھنے، کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ہم زندہ انسانوں پر قرآن مجید پڑھ کر سنانا عبادت بھی سمجھتے ہیں، اسے فرض بھی سمجھتے ہیں، اور یہی اللہ رب العالمین کا حکم بھی ہے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، اے قرآن پڑھنے والا، جو قرآن آپ کی طرف پہنچی ہے اس کتاب کو آپ لوگوں تک آپ پہنچائیے، لوگوں کو پڑھ کر آپ سنائیے۔ اسی طرح قل قل قل، قرآن مجید میں کتنی بار قل آئے، کہہ دو لوگوں سے، کہہ دو لوگوں سے یہ حکم لوگوں کے سامنے شیئر کرو، یہ حکم لوگوں کے ساتھ شیئر کرو، یہ حکم لوگوں کو بیان کرو۔ اسی طرح وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، آپ ان پر نوح کے آپ قصہ آپ ان پر پڑھ کر سنائیں، تلاوت کر سنائیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی وحی کا آغاز بھی کس سے ہوتا ہے؟ اقرا، پڑھیے، پڑھنے سے آغاز ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عموماً ہم کہتے ہیں 4 قل ہیں، قرآن مجید میں کتنے قل ہیں؟ قل، کہہ دے، کیا؟ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دے اللہ ایک ہے۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دے میں اس اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جو تمام انسانوں کا رب ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، میں فلک کے رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو اے کافرین۔ اور 5واں قل اوحی الی انہ استمع نفر من، قرآن مجید میں کتنے قل ہے جی؟ 4، 5 قل ہے۔ یہ سورہ جن نکالو، سورہ جن میں بھی آغاز کدھر سے ہوتا ہے؟ ہر اس سورت کو ہم سورہ قل کہتے ہیں جس کی آغاز قل سے ہوتا۔ تو قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل یا ایھا الکافرون۔ اور اسی طرح سورہ جن کا بھی آغاز کس سے ہوتا ہے بیٹا؟ قل سے، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن۔ تو یہاں پر بھی آغاز کس سے ہوتا ہے؟ قل سے۔ 5 سورتوں کا آغاز ہی قل سے، آپ کہہ دیں۔ تو ہم زندہ انسانوں پر قرآن مجید پڑھنے کا، زندہ انسانوں پر قرآن مجید کھول کر بیان کرنے کا، زندہ انسانوں کو قرآن مجید کے احکامات سے روشناس کرنا عبادت بھی سمجھتے ہیں، اپنی ذمہ داری بھی سمجھتے ہیں، فرض بھی سمجھتے ہیں۔ اور یہ جب تک وہ زندہ ہے اس پر قرآن پڑھے اسے فائدہ ہوگا۔ زندہ انسان پر قرآن پڑھے تو کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا۔ ایک زانی ہے، اس پر آپ قرآن مجید پوری قرآن پڑھنے کے بجائے اس کے سامنے صرف قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کرو، وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ، زنا کرنے والی عورت، زنا کرنے والی مرد، ان پر 100 کوڑے برساؤ۔ چور کے اوپر وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور مرد اور چور عورت کی ہاتھ کاٹ دو۔ اسی طرح شرابی آدمی کے اوپر قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کرو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ جھوٹ بولنے والے کے اوپر آپ اس آیت کی تلاوت کرو، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر۔ اور جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے اس نافرمان اولاد پر قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کرو، اس زندہ نافرمان اولاد پر۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اسی طرح جس سے اس کی پڑوسی، جس سے اس کے رشتہ دار، جس کے شر سے محفوظ نہ ہو، اس پر قرآن مجید کی ان آیتوں کی تلاوت کیا کرو۔ ان اللہ یأمرکم بالإحسان، ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں تمام جو لوگوں کے ساتھ نیکی کا حسن سلوک کیا کرو، یہاں تک کہ پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اور قریبی پڑوسی کے ساتھ، دور کے پڑوسی کے ساتھ، یہاں تک کہ پہلو کے ساتھی کے ساتھ بھی احسان کیا کرو۔ اور اگر کوئی آدمی بد زبان ہے اس کے اوپر قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کرو، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کیا کرو، قُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اچھی بات کیا کرو، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، سچی اور کھری بات کیا کرو۔ اور ظالم سے آپ اسے کہو کہ اللہ رب العالمین ظالموں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ تو قرآن مجید کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا نظریہ یہ ہے، ہم انسانوں پر قرآن مجید پڑھنے کے قائل ہیں جب تک وہ انسان قرآن مجید سمجھ کر قرآن مجید پر عمل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ جب انسان قرآن مجید کو زندگی میں سنتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے،
تو اس کا ثواب دنیا میں پہلے ملتا ہے اور آخرت میں بعد میں ملتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین زندوں پر قرآن مجید اللہ کے نبی سنایا کرتے تھے، مشرکین مکہ پر آپ قرآن مجید زندوں پر آپ سنایا کرتے تھے، وہ لوگ